کہتے ہیں ظلم کرنے والے سے زیادہ ظلم سہنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ شاید کہیں نہ کہیں میں نے بھی ظلم سہا، سب کو اپنا جانا، سب کو اپنا مانا، پر اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ اس دنیا کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے رشتے بدل جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے لیے خود آواز اٹھانی ہوتی ہے، اپنے لیے خود مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ زندگی اپنی ہے تو خود ہی کو تو فیصلے لینے ہوں گے۔ بس زندگی اسی طرح سے گزرتی ہے۔ میری شادی کو تقریباً 5-6 سال ہو چکے تھے، پر آج بھی میں گھر میں قید تھی۔ اس قید کے اندر میرا دم گھٹتا تھا، کیونکہ میرے شوہر جو تھے وہ ہمیشہ مجھ پہ شک کرا کرتے تھے، ٹارچر کرا کرتے تھے، باہر والی عورتوں سے میرا مقابلہ کرا کرتے تھے۔ انہیں پینے کی بہت عادت تھی۔ وہ پی کر کے گھر میں آتے اور آنے کے بعد میں مجھ سے وہ سب چیزیں چاہتے جو باہر بیئر بار میں ہوتی ہے۔ ہر عورت کو اپنے اپنے ادھیکار کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ادھیکار خود لے سکے، پر میری ماں نے مجھے یہی نہیں سکھایا تھا۔ میری ماں خود ظلم سہتی چلی آئی تھی، تو اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ تو بھی ظلم سہنا، پر اس کے خلاف آواز مت اٹھانا۔ آج تو اس گھر سے ڈولی میں جا رہی ہے نا، تو اس گھر سے ارتھی میں ہی نکلنا۔ یہ ساری چیزیں مائیں تو سکھاتی ہیں۔ کبھی ماں یہ کیوں نہیں کہتی کہ بیٹے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے اس کو منع کرنا، تم بھی انسان ہو، تم بھی جی سکتی ہو۔ پر یہ ساری چیزیں مائیں نہیں سکھاتی۔ کھانا پکا لینا، ایسے رہنا ویسے رہنا، صبح جلدی اٹھ جانا، گھر میں سب کو پیار دینا چاہے تجھے ملے یا نہ ملے، گھر میں سب کی عزت دینا چاہے تیری کوئی عزت کرے نہ کرے، ہر کسی کی سننا پر اپنے دل کی کسی سے نہ کہنا۔ یہ ساری چیزیں مائیں سکھاتی ہیں۔ میں نے بھی یہ ساری چیزیں سیکھی تھی، اور پھر اس کے بعد اس ظالم کے حوالے ہو چکی تھی۔ ماں باپ نے شادی تو کر دی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں خوش رہتی ہوں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ رات کو میرے ہسبینڈ جب پی کر آتے، میری بیٹی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، وہ یہ سوچتے کہ میں اسے ڈانس کرواؤں، پلاؤں، اور میں اس سے اپنی من مانی کروں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں اپنے بچوں پہ اثر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ 6 سال کی شادی میری، ایسا لگتا تھا جیسے سدا اس کے ساتھ رہی ہوں۔ دم گھٹنے لگا تھا میرا اس رشتے سے۔ ماں باپ سے کہا تو انہوں نے کہا قسمت میں جو لکھا تھا وہی ملا، اب چپ چاپ سے اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ مانو جیسے غلط میں نے ہی کرا تھا، مانو میں اس کے گھر میں آئی تھی، مانو میں نے ہی رشتہ اپنا ڈھونڈا تھا، یا پھر اسے پلانا بھی میں نے ہی سکھایا تھا۔ شادی سے پہلے ماں باپ نے ایک بار بھی انکوائری نہیں کری تھی کہ لڑکا کیسا ہے، پیتا ہے یا نہیں، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے ایسے چھوڑ دیا تھا جیسے کوئی جانور اپنے بچے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں بھی چپ تھی، وقت کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے۔ میں کھانا بناتی، وہ کھانا پھینک دیتا، رات کو آنے کے بعد راجہ مہاراجہ کی طرح بیٹھ جاتا، میں اس کے جوتے اتارتی، موزے اتارتی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی چینج کرتی، کیونکہ وہ پینے کے بعد اپنے حالات میں نہیں رہتا تھا۔ پانی کے نام پہ وہ شراب ایسے پیتا تھا جیسے پانی پی رہا ہو، اور پھر اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی۔ پٹ پٹ کے میری ہڈیاں بھی اب جواب دینے لگی تھی۔ نہ ہوتی نے میری حالت کو برا کر دیا تھا، جو پیسے آتا وہ پینے کھانے میں عورتوں میں اڑا دیتا تھا۔ آخرکار ایک عورت کہاں تک ظلم سہے، باہر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، ذرا سا اگر کچھ کہا تو الٹا ہاتھ منہ پہ ایسے مارتا کہ جب تک ناک سے خون نہ آ جائے اسے چین نہ پڑے، سر میں کچھ بھی اٹھا کے دے مارتا، منہ کے اوپر تھپڑوں کی تو برسات ہی کر دیتا تھا، کہتا تھا اپنی خوبصورتی سے دوسروں کو رجھاتی ہے، جبکہ خود غلط کام کر کے آتا تھا اور سارے الزام مجھ پہ لگا دیتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا کے ختم ہونی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا تھا شاید زندگی ایسی ہی چلے گی، لیکن ایک دن میں نے اپنے حق کے لیے خود نہیں فیصلہ لیا، کیونکہ اس رات میں بہت پٹی تھی، میں بہت روئی تھی اپنی قسمت کے اوپر کہ یہ زندگی کیسے کٹے گی۔ پھر ایک اندر سے آواز آئی کہ میں بھی انسان ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس گئی تو انہوں نے سہارا دینے سے منع کر دیا اور کہا جیسے زندگی کٹ رہی ہے ایسی ہی کٹنی ہے،
हम कहाँ तक तुम्हारा ध्यान देंगे, कहाँ तक सहारा लगाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी को ऐसे ही इसी के ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा भी अम्मी से कि अम्मी, जुल्म करने वाले से सहने वाला गुनहगार होता है। कहने लगी, सारी बातें किताबों में होती है, किताबों की बातें हमें ना सुना, जा मर जा या फिर उसके साथ जी ले। कई बार दिल के अंदर आया मर जाऊं, अम्मी ने भी कह दिया है अब तो, लेकिन मरने के बाद क्या ये सब कुछ सही हो जाएगा? क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? ये तो दूसरी औरत ब्याह के लिए आएगा, मैं फिर ऐसी ही रह जाऊंगी। इंसाफ तो कहीं नहीं मिलने वाला। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। क्योंकि मैंने ये देखा था, माँ के घर पे भावजे मुझे दबाया करती थी, यहाँ आई थी तो देवरानी जेठानियाँ दबाया करती थी, हस्बैंड दबाता था, सास भी दबाती थी। अब अपनी बारी थी। उस रात मैंने अपनी पूरी हिम्मत को एक तरफ बटोरा और अपने हक की लड़ाई के लिए मैं खड़ी हो गई मैदान में कि अब मैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ूंगी। मैं जीतूँ या हारूँ, ये मेरी अपनी ज़िंदगी है। हार जीत ज़िंदगी में लगी रहती है। उस रात भी मैं बहुत पिटी और मैंने कहा, मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा, जाने से पहले ये 2 बच्चे लेके जाना जो तू लेकर आई थी दहेज में। ये बात दिल को बहुत चुभी, क्योंकि मैं अपने साथ थोड़ी नहीं लाई थी। फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को लिया, कुछ कपड़े अपने लिए, निकल पड़ी एक अनजान मंजिल के लिए, जहाँ मुझे मेरी मंजिल का निशान तक का नहीं पता था। मेरी एक दूसरी दूर की दोस्त थी। मैंने उसको फ़ोन करके कहा, यार मैं ऐसे बहुत परेशान हूँ। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैंने सिर्फ उससे ही एक दोस्ती की थी। अब मैं हार चुकी हूँ, या तो मर जाऊँ या फिर लड़ जाऊँ। वो कहने लगी, मरने की तो दूर की बात है, अब ज़िंदगी को लड़ने की बारी आई है, आ जा मेरे पास, बेफिक्र होकर आ, अब हम आगे की जंग खुद जीतेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ। मैं उसके घर चली गई। वहाँ जा कर के मैंने अपनी एक नई शुरुआत करी। अपने आप को काम में बिज़ी रखा। कुछ दिन तक तो मैंने उसके घर के काम करे ताकि उस पर बोझ ना बनूं। उसके घर की आया को मैंने हटवा दिया और मैं खुद काम पे लग गई। पढ़ी लिखी थी, शायद ये बात उसको अच्छी नहीं लगती थी। फिर उसने मुझे रफ्ते रफ्ते कहा कि देखो, ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे लिए कहीं जॉब लगाती हूँ, डिप्रेशन से बाहर आओ, बच्चों को देखो, उनका स्कूल में एडमिशन कराओ और अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाओ। मैंने कहा, यार अब तो जीने का ही दिल नहीं करता, बच्चों को कहाँ छोड़ूंगी, स्कूल कैसे भेजूंगी, कैसे नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं पता। उसने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अच्छी दोस्त भी कभी कभी किस्मत से ही मिलती है। उसने मेरी एक जॉब लगाई और मेरे बच्चों को स्कूल में डलाया। ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी जब मैं घर से निकली थी। सिर्फ मेरे घर कान के अंदर एक छोटे छोटे सी लौंग जितनी बराबर थे, जो मेरे 3,000 में बिके थे। वो मेरी अम्मी के यहाँ के थे। बाकी तो सारी चीज़ें उसने मेरी बेच दी थी। जैसे ही मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई, वो आ गया हक जताने, माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हें परियों से ज़्यादा हल्का रखूँगा, तुम मेरी ज़िंदगी हो तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। देखो ज़िंदगी कितनी जल्दी से मोड़ बदलती है, लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें याद थी। मैंने उससे साफ कहा कि मैं अब तेरे घर नहीं जाऊंगी। इन 6-7 सालों में मैंने ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा। कई बार मरने की कोशिश की, कई बार तूने मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि तूने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस के मेरा गला तक दबाया ताकि मेरी चीखें बाहर न निकले। वो तो एंड टाइम पे मेरे बच्चों ने शोर मचा दिया, तो इसलिए तूने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा, मैं कोर्ट से अपने बच्चे लूँगा। मैंने कहा, ठीक है ले लो। उसने कहा, मैं तुम्हारे नाम की कंप्लेन करूँगा कि मेरे घर से बहुत सारा जेवर लेकर गई है। मैंने कहा, ठीक है, वो भी कर लो, जितनी तुम्हारी हसरत बाकी रह गई है सब करो, एड़ी तक का जोर लगा देना, लेकिन मैं चट्टान हूँ, हिलूंगी नहीं। और उस तरफ तू है और इस तरफ मैं हूँ, देखते हैं सच्चाई की जीत होती है या झूठ की। और मैं अपने हक के लिए अड़ी रही। मेरे माँ बाप ने आके भी मुझे बहुत जलील करा और कहा, अच्छा खासा घर छोड़कर आ गई, अपने उसी घर के अंदर रहती। मेरे शौहर ने मुझे गंदे इल्ज़ाम लगाए और कहा, ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती।
وہ بھی سہا، ماں باپ کے الزام بھی سہے، ہسبینڈ کی مار پٹائی بھی سہی، لیکن اپنے حق کے لیے میں اب کھڑی تھی۔ اب میں پوری طریقے سے تیار ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا کہ مجھے کوئی کیا کہے گا۔ اتنی عمر میں آتے آتے انسان پک جاتا ہے۔ اب ڈر لگتا ہے ان رشتوں سے کہیں وہ نہ چھوٹ جائے جنہیں میں اپنا کہتی تھی، جنہیں میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے اپنے ہیں۔ اگر ان رشتوں کو مجھ سے پیار ہوگا تو وہ اپنی حد میں رہیں گے، اور اگر انہیں مجھ سے پیار نہیں ہوگا تو وہ اپنی زبان کھولیں گے۔ جس دن وہ اپنی زبان کھولیں گے اس دن ان کا اور میرا آخری رشتہ ہوگا، اور پھر زندگی میں نہ وہ میرے کبھی صورت دیکھ پائیں گے نہ میں ہی ان کی، کیونکہ ظلم سہتے سہتے اب میں تھک چکی ہوں۔ سب کو بٹورتے بٹورتے میں کہیں تھک چکی ہوں اور رک چکی ہوں۔ یہ میرا رکنا میرے لیے بہتر ہے، یہ میرا رک کے پیچھے نہ دیکھنا میرے لیے بہتر ہے۔ رشتوں کو بچانا ہے تو اپنی حد